تو آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے دلائل الخیرات شریف کے فضائل و برکات۔ اس بیان میں ہم سنیں گے کہ دلائل الخیرات شریف کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، یہ کتاب اتنی زیادہ مقبولیت اس کو کیوں حاصل ہے، اور یہ اتنی زیادہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اور کنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور جنہوں نے لکھا ان کو کیا فضائل و برکات حاصل ہوئے، اور جنہوں نے اس کو پڑھا ان پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں نازل ہوئیں، اور آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے اس کو کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کو کیا کیا اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بیان میں یہ بھی جانیں گے کہ اس کو پڑھنے کا جو خاص و خاص طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا تو یہ جو آج کا بیان ہے یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف وہ کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے نا، اس کی ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے، ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ نہایت مجرب المجرب سمجھی جاتی ہے۔ دیکھیں، درود شریف کے فضائل و برکات پر، درود شریف پر بے شمار کتب لکھی گئی، لیکن جو مقبولیت، جو عزت اور جو شہرت دلائل الخیرات شریف کو حاصل ہوئی وہ کسی کو نہ حاصل ہوئی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ جو بندہ دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے تو اس کی روحانیت کو عروج ملتا ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو مقام ولایت پر پہنچا دیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بنا دیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اور دلائل الخیرات شریف پڑھنے والے پر ایسے ایسے انعامات کی بارش ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مکمل ویڈیو میں سنیں گے ہم انشاءاللہ، حیران رہ جائیں گے کہ جو دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے اس پر اتنا کرم ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی چاہے کوئی بھی پریشانی ایسی ہو جو حل نہ ہوتی ہو، کوئی بھی ایسی مشکل ہو جو ٹلتی نہ ہو، اگر وہ دلائل الخیرات شریف کو پڑھے تو اللہ کی رحمت سے، اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کسی بھی طرح کی حاجت ہو، ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے اگر دلائل الخیرات شریف کو پڑھا جائے تو وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کا جادو، ٹونا، بندش، اثرات، سحر، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، دلائل الخیرات شریف اگر پڑھی جائے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اولاد چاہیے تو دلائل الخیرات شریف پڑھیں، عزت چاہیے تو دلائل الخیرات شریف پڑھیں، رزق کی وسعت چاہیے تو دلائل الخیرات شریف پڑھیں۔ ہر طرح کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے 100% الحمدللہ رب العالمین کام بنتے ہیں۔ اور اس کا جو دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان کی حالت سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے نا دلائل الخیرات شریف، یہ جتنے بھی درود پاک احادیث طیبہ میں آئے ہیں نا، یہ ان سب کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایک درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو اس درود پاک کی برکت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص درود پاک کے چند سیغے، 3 سیغے، 4 سیغے، 5 سیغے پڑھنے کا اس کا معمول ہے تو ان سیغوں کے فضائل و برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص 10-12 بھی سیغے پڑھتا ہے تو ان 10-12 سیغوں کے فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ لیکن جو شخص دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے تو جتنے بھی درود پاک احادیث طیبہ میں آئے ہیں ان سب کو پڑھنے کا اس کو شرف حاصل ہوتا ہے، اور ان سب سیغوں کی برکات سے یہ شخص مستفیض ہوتا ہے، اس شخص کو وہ برکات ملتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا۔ اس کا سبب یوں بنا کہ ایک مرتبہ نا حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سفر پر تھے کہ نماز کا وقت ہوا، آپ کو وضو کی حاجت پیش آئی تو آپ ایک کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ کنویں میں جھانکا تو پانی تو موجود تھا، لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں تھی جس کی مدد سے پانی نکال پاتے۔
اب پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ اس پریشانی کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی اپنے گھر کی چھت سے جھانک رہی ہے۔ تو وہ بچی حضرت سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ حضرت کیا پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے کہ جس کی مدد سے میں پانی نکال سکوں۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد بن سلیمان جزدولی ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اس بچی نے کہا اچھا وہی محمد بن سلیمان جزدولی کہ جن کی شہرت کی دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن آپ کنویں میں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہنے کے بعد اس بچی نے اپنے گھر کی چھت سے اس کنویں میں تھوک دیا، اپنا لوب ڈال دیا۔ اس بچی کا تھوکنا تھا کہ آنن فانن پانی کنویں سے باہر امڑ آیا، کناروں تک پہنچ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اس بچی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا بیٹا تمہیں یہ مقام ولایت کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے یہ مقام و مرتبہ، یہ مرتبہ ولایت سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے حاصل ہوا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے یہ نیت کی کہ میں درود پاک کے فضائل و برکات پر اور درود پاک کے صیغوں پر ایک بہت بڑی کتاب لکھوں گا۔ وہی نیت کی۔ تو اس مقدس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ کو کیا برکات حاصل ہوئی، اس لکھنے کی آپ کو کیا برکات حاصل ہوئی؟ تو ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے 77 سال بعد کسی وجہ سے آپ کی قبر کو کھولا گیا۔ بعض کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ پانی آ گیا تھا دریا کا، جس کے سبب جو ہے وہ قبر کشائی کرنی پڑی، اور بعضوں میں یوں آتا ہے کہ آپ کا جو جسم اقدس ہے وہ مراکش سے سوس منتقل کرنے کے لیے آپ کی قبر کشائی کی گئی۔ خیر آپ کی قبر کو کھولا گیا تو جیسے ہی آپ کی قبر کو کھولا گیا تو سارا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا، سبحان اللہ۔ اور سب لوگ وہاں موقع پر موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 77 سال پہلے آپ کی تدفین ہوئی اور جب اب آپ کو دیکھا تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور آپ کا جسم اقدس بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس طرح تھا کہ جیسا کہ گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو آپ نے اپنے وصال سے پہلے خط بنوایا تھا، داڑھی کا جو خط بنوایا تھا وہ خط بھی ویسے کا ویسا بنا ہوا تھا، اور کسی نے امتحان کے طور پر آپ کے رخسار پر، آپ کے چہرے پر انگلی رکھی تو وہاں سے خون ہٹ گیا، پھر جیسے ہی انگلی ہٹائی تو خون واپس آ گیا، جس طرح زندوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں کستوری کی خوشبو مہکتی ہے۔ ہزاروں زائرین وہاں بیٹھ کر دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں اور اس سے فضائل و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف کو پڑھا ان کو کیا برکتیں ملی، ان کو کیا فیض ملا، ان پر کیسے انعامات کی بارشیں ہوئیں، ان پر کیسی کرم نوازیاں ہوئیں۔ جدہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، شوکت علی نوری صاحب، پیر صاحب تھے۔ جدہ جو آتے جاتے ہیں وہ شاید جانتے ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ وہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں بیٹھا دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا کہ اس کے قریب ایک سوڈانی آ کر بیٹھ گیا اور توجہ سے میرے اس مرید کو دیکھنے لگا اور اس کتاب کو دیکھنے لگا۔ اب وہ سوڈانی کیا کرتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی اس میرے مرید کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی میرے مرید کو دیکھتا۔ تو جب میرے مرید نے دلائل الخیرات شریف پڑھ لی تو وہ سوڈانی میرے مرید سے مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ کتاب تو میرے والد محترم کی ہے۔ تو میرے مرید نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب آپ کے والد صاحب کی ہے؟ تو اس سوڈانی نے کہا کہ آپ کتاب کھول کر دیکھ لیں
کتاب کے آخری صفحات میں یہ اشعار لکھے ہوں گے، کتاب کے درمیانی حصے میں یہ عبارت لکھی ہوگی۔ ویسے ہی تھا، اس کتاب میں وہی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ سوڈانی میرے اس مرید سے مخاطب ہوا کہ بھئی یہ کتاب تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی، آپ کو یہ کتاب کیسے مل گئی؟ تو میرے اس مرید نے کہا کہ ایک مرتبہ نا میں جنت البقیع شریف میں فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو وہیں ایک گورگن نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، تو اس نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ تو سوڈانی نے کہا کہ مجھے اس گورگن کے پاس لے چلو، تو دونوں گورگن کے پاس گئے، اس سے ملاقات کی، تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ کتاب کیسے ملی؟ تو اس گورگن نے کہا کہ ہم جو ہے وہ قبروں کو کھود رہے تھے کہ یہ پرانی قبر جو ہے وہ ظاہر ہوئی، اور ہم یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر اتنی زیادہ پرانی تھی لیکن اس کے اندر میت جو ہے وہ بالکل تر و تازہ تھی، جیسے کہ آج ہی تدفین کی گئی ہو۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میت کے سینے پر دلائل الخیرات شریف یہی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے وہ کتاب اٹھا لی اور قبر کو بند کر دیا اور وہ کتاب ان کو دے دی۔ تو اس سوڈانی شخص نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد محترم کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، دلائل الخیرات شریف سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، کثرت سے دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ جب میری تدفین کرنا تو میرے سینے پر دلائل الخیرات شریف رکھ دینا، اور ویسے ہی ہم نے اپنے والد صاحب کے حکم کے مطابق تدفین کے وقت ان کے سینے پر دلائل الخیرات شریف رکھ دی تھی۔ تو جب میں نے اسی دلائل الخیرات شریف کو ان بھائی کے پاس دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ دلائل الخیرات شریف تو ہم نے والد کے ساتھ ہی رکھ دی تھی، تو ان کو کیسے مل گئی؟ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، تصور کریں، امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف لکھی، پڑھا، ترغیب دی، دعوت عام کی، آپ کا جسم بھی محفوظ رہا۔ یہ بھی وہی تھے جو دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتے تھے، ان کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہا۔ تصور کریں، یہ تو صرف ایک برکت ہے، اور کتنی برکتوں کا مجموعہ ہوگی دلائل الخیرات شریف۔ اچھا، اس کی نا ایک خاص جو برکت ہے وہ یہ کہ جادو، ٹونا، سیب، جنات، ہمزاد، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک علامہ صاحب، بڑے نیک آدمی ماشاءاللہ، ان سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے کہ ہمارے حیدرآباد میں ایک گھر تھا، وہاں جناتی مسائل تھے، بڑی کوششیں کر لی، بڑے عاملین کو بلایا، سب جو ہے وہ دہشت سے بھاگ جاتے، بڑے پریشان تھے، طرح طرح کے عاملین کو بلایا، ان کی خدمت کی، پیسہ خرچ کیا، کچھ کام نہ بنا، یہاں تک کہ ایک غیر مسلم عامل تھا، اس کی بڑی شہرت تھی، اس کو بلایا گیا تو وہ بھی دہشت سے بھاگ اٹھا، وہ بھی دہشت کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوا، اس سے بھی کام نہ بنا۔ تو پھر ایک عامل جو ہے وہ ایسا ملا کہ جو بہت زیادہ کامل تھا، اور اس نے پھر جو ہے وہ ان جو جتنے بھی گھر میں معاملات تھے ان کو درست کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب ہوا۔ تو پھر وہاں جو اس گھر میں جو جن تھا جس نے معاملات خراب کیے ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے حال جو ہے وہ یہاں برا کر رکھا تھا، تم نے یہاں جو ہے وہ بہت تباہی پھیر رکھی تھی، سب کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، مجھے یہ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو، بچتے ہو؟ بعض اوقات عاملین بھی لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سوال و جواب سوال بھی کرتے ہیں، بعض اوقات نا عاملین حضرات بھی سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو اس دن نے کہا کہ ایک چیز ہے جس سے میں بھاگتا ہوں، وہ ہے دلائل الخیرات شریف۔ یقین مانیے، جس گھر میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے نا، ہر طرح کی شیطانی اثرات وہاں سے نکل جاتے ہیں، ہر طرح کی، چاہے وہ جنات کے لشکر ہوں، کسی طرح کے اسیبی معاملات ہوں، جادو ٹونا کے معاملات ہوں، تو صفایا ہوتا ہے۔ اور اگر دلائل الخیرات شریف
کی ریکارڈنگ چلا دی جائے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ مسواک کریں، وضو کریں، غسل کریں تو اچھی بات ہے، نہیں تو وضو کریں، پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگائیں اور قبلہ رو بیٹھ کر دلائل الخیرات شریف پڑھیں اور پیر شریف سے پڑھنے کا آغاز کریں۔ اس میں 8 حزب ہیں، ہر روز ایک حزب کو پڑھیں، پیر شریف کو ایک حزب، پھر منگل کو، پھر بدھ کو، اسی طرح کرتے کرتے جب پھر آئندہ پیر شریف آئے گا تو آپ نے آخری حزب بھی پڑھنا ہوگا اور اسی دن پہلا حزب بھی پڑھنا ہوگا، یعنی کہ اگلا جو پیر شریف ہوگا اس میں آپ نے 2 حزب پڑھنے ہوں گے۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ 10 سے 15 منٹس میں ایک حزب پڑھا جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی تو ہے نا جو ایک ایک دن میں پوری دلائل الخیرات شریف مکمل کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ 2-3 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ تو ایک حزب پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بالخصوص وہ عاشق رسول جو چاہتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلاموں میں شامل ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس کو نصیب ہوتی رہے، اور وہ درود پاک کے جو احادیث طیبہ میں آئے ہیں ان سب درود پاکوں کو، ان سب درودوں کو پڑھنے کا اسے شرف حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا معمول بنا لے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی دلائل الخیرات شریف کو چھاپا ہے، اور کیا ہی عمدہ چھاپا ہے، بڑا ہی سہل ہے، بڑے آسان انداز میں چھاپا ہے۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، آسانی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، حاجات پوری فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ کریم ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اولاد کی دولت عطا فرمائے، اور جو کسی بھی حاجت کے طلبگار ہیں اللہ کریم ان سب کی حاجات پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔